واحدی صاحب کو جب میں نے آٹوگراف البم پیش کی تو انہوں نے ورق پلٹ کر چند دستخط دیکھے. ایک کو شناخت نہ کر سکے تو مجھ سے پوچھا کس کے دستخط ہیں؟ میں نے کہا اس شخص کے دستخط شناخت کر سکتا ہوں مگر اس کے ارادے اور نیت کی پرکھ نہیں رکھتا. یہ دستخط ایک روباہ مزاج اور روح سیاہ وزیر اعظم کے ہیں. واحدی صاحب نے اپنے دستخط کیے اور یہ نصیحت لکھی: بولنے، لکھنے اور ہر کام کرنے میں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس سے دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں. دنیا سے واحدی صاحب کی مراد اپنی خواہشات کی تنگ و تاریک دنیا نہیں بلکہ نوع انسانی کی فراخ اور کشادہ دنیا. میں سوچنے لگا کہ کیا میری البم میں کسی ایسے شخص کے دستخط بھی موجود ہیں جس کی زندگی اس نصیحت کا عملی نمونہ ہو. میں نے ورق الٹے. شاہ اور بانو شاہ کو چھوڑ کر میں ایک شاعر کے دستخطوں پر پہنچ کر رک گیا. یہ شخص بھی عجیب ہے. 4 بار جیل ہوئی، 11 حج کیے اور 13 دیوان شاعری کے مرتب کیے. سیاسی ہنگاموں کا حساب اور عوامی تحریکوں کا شمار ناممکن ہے. ملک کے لیے آزادی مانگی تو کالج سے نکالے اور حوالات میں داخل کیے گئے. کتب خانہ اردو معلّہ ضبط ہوا. نایاب قلمی نسخے پولیس ٹھیلوں پر لاد کر لی گئی. مسودات ان کے سامنے جلائے گئے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں. ایک بار گرفتاری کا یہ منظر تھا کہ یہ جلسہ گاہ میں زمین پر منہ کے بل گرے ہوئے تھے. پولیس کے کچھ سپاہی مار رہے اور کچھ اٹھا رہے تھے. کچھ بن نہ پڑا تو زمین پر اگی ہوئی گھاس کو پکڑ لیا اور جب انہیں اٹھایا گیا تو گھاس بھی جڑ سے اکھڑا. ذرا سی دیر میں پولیس کی لاری پر یوں لادے گئے جیسے بار برداری کا سامان لادا جاتا. اس وقت ان کی زبان پر انقلاب زندہ باد کا نعرہ تھا اور دونوں مٹھیوں میں گھاس. دیکھنے والوں نے جانا کہ یہ شخص فرنگ کے دبدبے کو پرے کاہ کے برابر بھی نہیں جانتا. جیل میں قید تنہائی ملی. سال بھر 1 من آٹا ہر روز پیسا. ہتھیلیاں زخمی ہو گئیں مگر نازک خیالی اور مضمون آفرینی نہ گئی. کہتے ہیں مایہ عشرت بے حد ہے غم قید وفا. میں شناسا بھی نہیں رنج گرفتاری کا. کٹ گیا قید میں ماہ رمضاں بھی حسرت، گرچہ سامان سحر کا تھا نہ افطاری کا. آج کل بیشتر سیاسی قیدی جیل میں اپنے گھر کی نسبت زیادہ آرام سے رہتے ہیں اور اگر کسی سیاسی تحریک کے سلسلے میں بہت سے لوگ قید ہوں تو جشن کا سما بن جاتا ہے. باہر جتنا شور ہو لیڈر کو اندر اتنا ہی آرام ملتا ہے. حسرت قید ہوئے تو ان کے حصے صرف اذیت اور مشقت آئی. علی گڑھ، جھانسی، الہ آباد، پرتاپ گڑھ، فیض آباد، لکھنؤ اور میرٹھ کے جیل خانوں کی ہوا ہے. علی گڑھ جیل سے الہ آباد جیل بھیجے گئے تو سفر خرچ جو 1 آنا یومیہ تھا وہ بھی نہ مل سکا. کچھ دیر چنے پھانکتے رہے اور باقی وقت اور فاصلہ فاقے میں کٹ گیا. نظر بہت کمزور تھی لہٰذا ان کی اینک جیل کے مال خانے میں جمع کرا دی گئی. پیسہ بہت کم تھا لہٰذا ایک پردہ دار بیوی کے ذمہ یہ کام آن پڑا کہ وہ دکان پر کھدر بیچنے کا انتظام کرے. والد کو بیٹے کا غم کھا گیا. وہ بیمار ہوئے تو جیل والے خاموش رہے. ان کا انتقال ہوا تو بھی جیل والے خاموش رہے. کسی نے اطلاع تک نہ دی. جب ساری بلائیں تمام ہو گئیں تو حسرت نے کہا جو چاہے سزا دے لو، تم اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. ہم اثر زعما کی جمگھٹے میں حسرت سب سے الگ تھلگ نظر آتے ہیں. وہ بے ہما رد بے ہما شو کی تصویر بنے ہو. وہ با ہما رد بے ہما شو کی تصویر بنے ہو. اس تصویر میں مصور نے ایسے رنگ بھرے ہیں جو آپس میں نہیں ملتے. ان کی تصویر بدرنگ تو نہیں البتہ انوکھی ضرور بن گئی. جنگ آزادی جاری ہے اور انگریز پر چاروں طرف سے یلغار ہے. ہر اول دستے میں ہر شخص کوئی نہ کوئی ذاتی امتیاز ضرور رکھتا ہے. اس گروہ میں شامل ہونا بھی ایک امتیاز ہے اور اس میں ممتاز ہونا عظمت کی دلیل ہے.
حسرت اسی عظمت کے دعوے دار ہے۔ اس جنگ آزادی کے دو محاذ ہیں، بحث مباحثہ اور میدان عمل۔ حسرت ان چند سپاہیوں میں شامل ہیں جو دونوں محاذوں پر لڑ رہے ہیں۔ یوں لڑنے والوں کو زخم بھی دگنے آتے ہیں، کچھ اپنوں کے ہاتھوں اور کچھ غیروں کے ہاتھ۔ حسرت کو ان زخموں کی پرواہ نہیں، وہ ہٹ کے پکے ہیں اور ان پر ہر دم کوئی نہ کوئی دھن سوار رہتی۔ ان کی طبیعت میں شدت بہت ہے جو طرح طرح سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اگر کوئی رائے رکھیں گے تو انتہائی شدید، محنت کریں گے تو شاقہ، سزا جھیلیں گے تو کڑی، راہ اختیار کریں گے تو پرخطر، حذر میں ہوں گے تو اسرت میں بسر کریں گے۔ ان کی یہ ادا اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی۔ لوگ شدت اور استقامت کو ایک ضدی طبیعت کی خصلت جان کر ان کے خلاف ہو گئے۔ حسرت نے جب معاشی انصاف کی بات چھیڑی تو لوگ کہنے لگے یہ بات قبل از وقت ہے، پہلے انگریز کو رخصت تو ہو لینے دو۔ جب حسرت نے فوری اور مکمل آزادی کا مطالبہ کیا تو لوگ کہنے لگے یہ بات بھی قبل از وقت ہے، کیونکہ ہم تو دولت انگلیشیا کی نیم آزاد رکنیت کے حامی۔ ادھر لوگوں میں دو رخی تھی اور ادھر حسرت کی زندگی کے تین رخ تھے، سیاست، سلوک اور شاعری۔ سیاست کا تقاضا ہنگامہ پروری اور ہنگامہ پسندی تھا، سلوک کو سکون اور تنہائی کی ضرورت تھی، شاعری کو بے دماغی اور بے فکری درکار تھی۔ حسرت نے یہ سارے تقاضے پورے کیے اور ایک مجموعہ ازداد بن گئے۔ ان کی ذات کی تقسیم یوں ہوئی کہ دماغ سیاست کو ملا، دل شاعری کو بخشا گیا اور پیشانی عبادت کے لیے وقف ہو گئی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حسرت نے جسم کے ہر حصے کو تین خانوں میں تقسیم کر رکھا۔ کہنے کو دل ایک تھا مگر محض سیاست، سلوک اور شاعری کی رعایت سے کبھی سنگ و خشت، کبھی گداز و نرم اور کبھی شوخ و گستاخ۔ حسرت کا یہ کمال ہے کہ بیک وقت تین راہوں پر مختلف سمتوں میں چلتے رہے، نہ کوئی راہ گم کی اور نہ کسی منزل سے محروم رہے۔ ان کے یہاں سیاست، سلوک اور شاعری خلط ملط نہیں ہوتے۔ وہ باغیانہ تقریریں کرتے ہیں مگر باغیانہ اشعار کہنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ شعر میں کھل کر معاملہ کے مضمون باندھے اور زندگی میں سختی سے آداب و اخلاق کی پابندی روا رکھی۔ ان میں شاعر جتنا نرم خو چھپا ہوا تھا، لیڈر اتنا ہی تند خو تھا۔ ان کے شعر حریر و پرنیاں تھے، ذات خشک و درشت اور صفات محراب و منبر۔ مذہب کے معاملے میں حسرت کا شغف ایک شدت اختیار کر چکا تھا۔ شریعت کی پابندی ان کے لیے ایک معمولی بات تھی، لہذا وہ طریقت کی کٹھن راہ پر جا نکلے۔ سفر ہو کے حضر، گھر ہو کے جیل، وہ ریاضات اور مجاہدات میں مصروف رہے۔ مکاشفات کی مختلف منازل سے گزرنے اور رشد و ہدایت کے مختلف مدارج طے کرنے کے بعد خلافت تک جا پہنچے۔ آخری منزل انہیں جیل جا کر ملی، جہاں سے مولانا عبد الباری فرنگی محلی کو ایک خط میں لکھتے ہیں، اس وقت تک میں نے شرم کے سبب سے اپنا حال آپ کو نہیں لکھا تھا، مگر آج بایمائے خاص بذریعہ عریضہ حاضہ درخواست کرتا ہوں کہ بر وقت ضرورت مجھ کو سلسلہ چشتیہ، صابریہ، رزاقیہ، انواریہ، والیہ، رزاقیہ میں بیعت لینے کی اجازت مرحمت ہو۔ حسرت نے یہ اجازت بذریعہ تار منگوائی تھی۔ بیعت کرنے میں وہ ہر سالک سے آگے تھے اور جب اجازت ملی تو بیعت لینے میں کسی شیخ سے پیچھے نہ رہے۔ شوق کا یہ عالم تھا کہ مزارات پر حاضری دینی شروع کر دی اور پابندی سے اعراس میں شامل ہونے لگے۔ اپنے پردادا شاہ وجیح کے عرس کے لیے ایک وقت بھی قائم کیا۔ اس شوق کے ساتھ سما کا ذوق بھی شامل ہو گیا اور وہ قوالی کے رسیاں ہو گئے۔ حسرت کا اولی نقش جو میرے ذہن میں محفوظ ہے وہ بھی ایک قوالی کی رعایت سے ہے، اگرچہ اس کی نوعیت عام قوالیوں سے بہت مختلف ہے۔ میرے بچپن میں موسیقی کا رواج اتنا عام نہ تھا کہ وہ زمین کا بوجھ اور ہوا کی کثافت بن کر رہ جائے۔ ان دنوں اس کا پودا گملے میں لگا کر بالا خانے پر سجایا ہوا تھا۔ گراموفون کا تعلق موسیقی سے زیادہ عیاشی اور آزار سے تھا، کیونکہ وہ خریدنے میں عیاشی اور سننے میں آزار سے کم نہ تھے۔ ریڈیو بہت کم تھے کیونکہ بر عظیم کی پہلی نشرگاہ کو قائم ہوئے صرف چند ماہ گزرے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ گرمیوں کا موسم اور رات کا وقت تھا۔ ہمارا ریڈیو صحن میں رکھا تھا،
اینٹوں کے پکے فرش پر چھڑکاؤ کیا ہوا تھا، چارپائیوں پر بستر لگے تھے اور گھر کے لوگ ان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بتی بند تھی مگر ہلکی سی روشنی ریڈیو کے بلب سے چھن رہی تھی اور کچھ اندھیرا بھی دھلا دھلا تھا۔ ایسے میں دلی ریڈیو سے اعلان ہوا کہ شمشاد بیگم اور امراؤ ضیاء بیگم مل کر ایک غزل گائیں گی۔ غزل شروع ہوئی، مطلع تھا: توڑ کر عہد کرم نا آشنا ہو جائیے، توڑ کر عہد کرم نا آشنا ہو جائیے، بندہ پرور جائیے، اچھا خفا ہو جائیے۔ شمشاد اور امراؤ دونوں کا شہرا تھا، یہ علیحدہ علیحدہ گاتی تھیں، جب پہلی بار مل کر گایا تو لطف دوبالا ہو گیا۔ شمشاد کی آواز باریک تھی اور امراؤ کی آواز میں خرج تھا، دونوں لہک لہک کر گا رہی تھیں، آواز میں جادو تھا اور غزل میں برجستگی، ایک سما بن گیا۔ یہ طویل اور مسلسل غزل نفس مضمون کے اعتبار سے واسوخت ہے، مگر لہجے کی رومانی شائستگی خالص روایتی غزل کی ہے۔ غزل کے آخری شعر آئے تو قطع تعلق کی ضرورت کا ذکر کرنے اور ترک محبت پر اختیار رکھنے کا دعویٰ کرنے والے شاعر نے روایت اور محبوب دونوں کے پاؤں پکڑ لیے۔ ہائے ری بے اختیاری، یہ تو سب کچھ ہو مگر اس سراپا ناز سے کیوں کر خفا ہو جائے۔ یہ بے بسی اور یہ بے اختیاری کہ نہ وہ مائل ہو اور نہ اس سے خفا ہو سکے۔ شاعر اس کشمکش میں گرفتار ہوا اور کہنے لگا: کشمکش ہائے علم سے اب یہ حسرت جی میں ہے، کشمکش ہائے علم سے اب یہ حسرت جی میں ہے، چھٹ کے ان جھگڑوں سے مہمان قضا ہو جائے۔ مقطع گایا گیا تو اکتا کھلا کہ غالب کی طرح بلاؤں کے تمام ہونے پر مرگ ناگہانی کی آرزو کرنے والا شاعر حسرت تخلص کرتا ہے۔ غزل تمام ہوئی تو حسرت کے چاہنے والوں میں ایک کا اضافہ ہو گیا۔ جن سے اندیکھے چاہت ہو جاتی ہے انہیں دیکھنے کی خواہش بہت شدید ہوتی ہے۔ جب میں نے حسرت کو پہلی بار شاعر کی حیثیت سے دیکھا تو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا۔ وضاقتہ بے ڈھب، جسم بے ڈول، لباس بے طور، آواز ناخوش۔ ان کی ذات میں اتنا کھردرا پن نظر آیا کہ پاس جاتے ہی چھل جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ شاعرانہ باندھ پن کا ان کی صورت، شکل اور رہن سہن سے کوئی واسطہ نہ تھا، بلکہ تعجب ہوتا کہ نازک خیالی اور شوخی نے اپنے ٹھکانے کے لیے کیسا اجاڑ مکان منتخب کیا۔ ان دنوں شعر کی بڑی قدر تھی اور مشاعروں کا اہتمام بہت تکلف کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ بڑے شاعر ان مشاعروں میں بہت سے احباب اور بڑے بڑے القاب کے ہمراہ ٹھسے سے آیا کرتے تھے۔ شاعر انقلاب، شاعر شباب، شاعر رومان، امام آسیات، فردوسی اسلام، شاعر مزدور، یگانہ روزگار، شان نشریات، جانشین داغ اور غزل کی آبرو جب کسی اجتماع میں شامل ہوتے تو اپنے اپنے سبھاؤں کا پورا پورا خیال رکھتے۔ ساغر نظامی ایک ایسے کامیاب شاعر تھے جن کے یہاں سبھاؤں کے ساتھ سنگھار بھی ہوتا تھا۔ اس منظر میں یہ دیکھ کر یقین نہ آیا کہ وہ جو کھدر کی اچکن میں دوہرے بدن والا، بال بڑھائے، پچ کی ٹوپی پہنے، ٹوٹی کمانی کی اینک لگائے بیٹھی ہوئی آواز سے باتیں کر رہا ہے، وہی رئیس المتغزلین حسرت موہانی ہے۔ پہلی نظر میں صرف اتنا دیکھا کہ اس شخص پر حسرت برستی ہے اور اس شاعر کا قافیہ اسرت سے ملتا ہے۔ اس تجربے کے بعد میں نے پہلی نظر سے کبھی دھوکہ نہیں کھایا، کیونکہ اس کا اعتبار بالکل اٹھ چکا ہے۔ اب تو کئی بار دیکھنے کے بعد بھی سوچنا پڑتا ہے کہ جو دیکھا وہ کہیں نظر بندی کا عالم تو نہ تھا۔ حسرت کی سادگی میں ان کے مشرب اور مشغلے دونوں کا حصہ تھا۔ ان کے قومی کام اتنے اور ایسے تھے کہ جم کر روزی کمانے کی نوبت ہی نہ آئی، اور اگر کہیں سے کچھ یافت ہوئی تو اس کو گنوانے کے 100 بہانے بن جاتے تھے۔ سرکاری ملازمت کے خلاف ان کا خمیر اٹھایا گیا تھا۔ کوئی نجی ادارہ انہیں ملازم رکھ کر انگریز سرکار کا عتاب کیسے مول لیتا؟ کسی دوسرے کی مالی امداد پر جینے کے وہ روادار نہ تھے۔ اسرت کبھی ان کے کاموں میں حائل نہ ہوئی اور انہی کاموں کی وجہ سے انہیں اپنا کام کرنے کا کبھی وقت نہ ملا۔ کھدر کی دکان ہو کہ رسالہ اور چھاپے کی مشین، سبھی توجہ سے محروم رہے یا ضبط ہوئے۔ اسرت کا علاج انہوں نے دنیاوی ضروریات کو امکانی حد تک کم کر دینے سے کیا تھا، یہاں تک کہ ایک بار کسی دوست کو لکھا کہ اسمبلی سے ملنے والا سفر خرچ بچا رہا ہوں تاکہ مجلس اقوام متحدہ میں جا کر اردو کا مسئلہ اٹھا سکوں۔ حسرت کی سادگی ان کی آخری منزل نہ تھی۔ ان کا سفر قناعت سے شروع ہوا
اور لا تعلقی پر پہنچ کر ختم ہوا۔ ان کے انتقال پر مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ انہیں دیکھ کر قرون اولیٰ کے مسلمان یاد آتے تھے۔ اسلام کی اس یادگار کو لوگوں نے کھدر کے کپڑے کی دکان کرتے بھی دیکھا ہے۔ اس دکان پر ایک پیمانہ تھا اور ایک معیار، وہ کپڑے کے لیے اور یہ آدمیت کے لیے۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو حسرت کی زندگی میں پیش آنے والی سختیاں سہتے سہتے ساری سخن فہمی اور سخن سنجی ہوا ہو جاتی۔ حسرت کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے شاعری اس دل جمی سے کی گویا وہ اسی کے لیے پیدا ہوئے تھے اور اس کے علاوہ انہیں کسی اور بات سے دلچسپی نہ تھی۔ حسرت نے اپنی شاعری کو سیاست سے آلودہ نہ ہونے دیا اور اسی طرح راہ سلوک میں بھی قافیہ پیمائی سے اجتناب کیا۔ سیاست اور طریقت کا حوالہ ان کی شاعری میں صرف اس قدر ملتا ہے کہ ان کے شوق کی نشاندہی ہو سکے۔ ان دونوں مضامین کے اشعار علیحدہ کر لیں تو وہ خالص غزل کے شاعر رہ جاتے ہیں۔ غزل کی خوش قسمتی ہے کہ حسرت نے شعر کو سیاست میں نہیں گھسیٹا، وگرنہ مومن، نسیم اور تسلیم کے جانشین کا دیوان ایسے سیاسی اور ثقیل مصروں سے بھرا ہوتا۔ بلون تلک مہراج تلک آزادی کے سرتاج تلک۔ گنگا دھربال تلک کی سیاسی خدمات اتنی عظیم کب تھیں کہ ان کی خاطر اردو شاعری کو حسرت کے ہاتھوں تلخ اور بدمزہ کیا جاتا۔ وہ تو شاعری کے دو مکاتب کی خوبیوں کو باہم جمع کرنے اور یوں غزل کا ذائقہ بدلنے اور بہتر بنانے کے لیے آئے تھے۔ میں نے اس ذائقے کا لطف پہلی بار گرمیوں کی ایک آسودہ شام کو اٹھایا تھا، مگر اب شعر حسرت سے لطف اندوز ہونے کے لیے موسم اور وقت کی کوئی قید نہیں رہی۔ اردو میں شعر کہنا بہت سہل اور اچھا شعر کہنا بڑا کٹھن کام، اسی لیے اردو کو ہر زمانے میں شعر گو بے شمار میسر آئے ہیں اور شاعر گنتی کے۔ اردو شاعری ایک ایسا کچا راستہ ہے جس پر ہر وقت غول کے غول چلتے ہیں اور روایت کی دھول اتنی اڑتی ہے کہ سارے مسافروں کے چہرے خاک سے ہٹے رہتے ہیں۔ مضامین متعین، قافیے وافر، بحور تابع، اوزان موزوں، زمین پائمال، اساتذہ بسیار، شاگرد قطار اندر قطار۔ اساتذہ ہر مشکل بحر کو پانی کر چکے ہیں، شاگرد ہر سنگلاخ زمین میں قافیے بو چکے ہیں، شاعری کی کتنے ہی دبستان کھل چکے ہیں، لہذا ہر نوع کے شاعر کو ہاتھوں ہاتھ لینے والے بھی موجود ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے، جو ایک سطر نثر میں بھی نہیں لکھ سکتا وہ بھی اس کچے راستے پر ہو لیتا۔ حسرت نے جو یہ منظر دیکھا تو شعر گوئی کا تجزیہ کیا اور اسے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ چونکہ شاعر تھے اس لیے اقسام شعر کے نام رکھتے ہوئے قافیہ بندی کا خیال رکھا۔ عارفانہ، عاشقانہ، فاسقانہ، ماہرانہ، نافعانہ، ضاحکانہ، شاعرانہ، واصفانہ اور باغیانہ۔ اس اصول کے مطابق حسرت کی شاعری آمد کے تحت عاشقانہ مد میں آتی۔ یہ عنوان اس کلام کے لیے مخصوص ہے جو خالص جذبات حسن و عشق کا حامل اور خوبی کے لیے کسی محسوس صنعت گری کا محتاج نہ ہو۔ حسرت نے شعر گوئی میں اس اصول کی پیروی اور پابندی کی ہے۔ حسرت کے سامنے شاعری کے دو مستند مدرسے تھے، دہلی اور لکھنؤ۔ ایک بیان کی وجہ سے ممتاز تھا اور دوسرا زبان کی خاطر۔ حسرت نے اپنی اس عادت کے خلاف جس کا اظہار وہ سیاست یا سلوک میں کیا کرتے تھے، شاعری میں میانہ روی اختیار کر لی۔ کچھ خوبیاں دہلی سے جمع کی اور کچھ لکھنؤ سے، اور انہیں ملا کر اپنی شاعری کا قوام تیار کیا۔ سب سے پہلا مسئلہ زبان کا تھا۔ دہلی میں جو مفرس اور معرب الفاظ، تراکیب اور محاورے استعمال میں آتے، اہل لکھنؤ ان پر غرابت کی تہمت لگاتے۔ ادھر لکھنؤ میں جو روزمرہ اور عامی زبان ادب کے لیے جائز سمجھی گئی، اسے اہل دہلی نے ضلع جگت اور بد مذاقی کا درجہ دیا۔ حسرت نے عربی اور فارسی پر قدرت رکھتے ہوئے انہیں اپنی شاعری کے دائرے سے باہر رکھا، حالانکہ ہر وہ اردو شاعر یا نثر نگار جو ان زبانوں پر قادر ہوتا ہے وہ ان سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ جس طرح حسرت نے ان نامانوس الفاظ سے اپنی غزل کو بچا کر رکھا، اسی طرح ان مانوس الفاظ سے بھی اسے پاک رکھا جن کے استعمال کا حق شعرائے لکھنؤ کے لیے محفوظ تھا۔ حسرت نے غزل میں سلیس اردو کا استعمال کیا، کیونکہ اس سلسلے میں ذرا سا اہتمام بھی ان کی شاعری پر آبورد کی تہمت لگا دیتا اور اسے عاشقانہ کے بلند درجہ سے نکال کر شاعرانہ یا ماہرانہ کلام کے پست درجہ پر پہنچا دیتا۔ سادہ زبان منتخب کرنے کے بعد
حسرت نے بیان کا مرحلہ بھی سادگی سے طے کر دیا. ان کے بیان کی دو خوبیاں ہیں: کھری برجستگی اور معصوم شوخی. وہ جو کچھ محسوس کرتے ہیں اسے صاف صاف بیان کرتے ہیں. ان کے محسوسات حسن و عشق کی مجازی دنیا سے متعلق ہیں اور ان کا ادراک درون بینی سے ہوتا ہے. انہیں دل میں جھانکنے پر جو کچھ نظر آتا ہے اسے برملا شعر میں بیان کر دیتے ہیں اور اپنے احساس کے پس منظر میں کسی فلسفے یا آفاقیت کی تلاش نہیں کرتے. ان کا شعر قیاسی نہیں واقعاتی. ان کا بیان مبہم نہیں مترشح ہے. وہ بجاوت نہیں ممتنع کہتا ہے. شعر کہتا ہوں ممتنع حسرت، نغز گوئی میرا شعار نہیں. حسرت کا شعار یہ تھا کہ شعر برجستہ، بہر سادہ، موضوع روایتی، خیال اکثر شوخ، بیان گاہ رنگین. ان تمام خوبیوں کا عکس اس غزل میں ملتا ہے. لایا ہے دل پر کتنی خرابی، اے یار تیرا حسن شراب. پیرہن اس کا ہے سادہ و رنگین، یا عکس میں سے شیشہ گلابی. عشرت کی شب کا وہ دور آخر، نور سحر کی وہ لاجوابی. پھرتی ہے اب تک دل کی نظر میں، کیفیت ان کی وہ نیم خوابی. بزم طرب ہے وہ بزم کیوں ہو، ہم غم زدوں کو واں باریابی. اس نازنین با وصف عصمت کی وصل کی شب وہ بے حجابی. شوق اپنی بھولا گستاخ دستی، دل ساری شوخی حاضر جوابی. وہ روح زیبا ہے جان خوبی، ہیں وصف جس کے سارے کتابی. اس قید غم پر قربان حسرت، عالی جنابی گردوں رکابی. حسرت کی داستان حسن و عشق ایک گھریلو داستان ہے اور ان کی شوخی میں سچائی کی جھلک نظر آتی. ایسی شوخ داستان کا بیان بڑا مشکل ہوتا. شوخی کے تقاضے پورے کریں تو خوش مزاقی کا خون ہو جاتا ہے، اور احتیاط کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں تو ارمانوں کا خون ہو جاتا ہے. حسرت کے یہاں شوق اور جرت کی بے باکی ملتی ہے، مگر اظہار پر خرد سے زیادہ معصومیت کا پہرا. ان چند اشعار کو چھوڑ کر جن میں رضائی کے حائل ہونے، منہ سے پان چھین لینے اور بندے قبا کے واہ ہو جانے کا ذکر ہے، حسرت کی رنگین بیانی احمال سے بالکل پاک ہے. ان کی شوخی ایسے نوخیز جذبات کی ترجمانی سے پیدا ہوئی تھی جن کا خاموش تجربہ نوجوانوں کو ہوتا ہے. شہر کے گنجان آباد محلوں میں متوسط طبقے کے پردہ دار گھرانوں کی بے پردگی کے قصے، غرفے سے آنکھیں لڑانا، دانتوں میں انگلی دبانا، دوپٹے سے منہ چھپانا، کوٹھے پر ننگے پاؤں آنا، مہندی لگا کے بے دست و پا ہونا، موقع شناس عاشق کا چھیڑنا اور گدگدانا، پہلے منانا اور پھر منا کر روٹھ جانا، ایسے تجربات ہیں جنہیں ان دنوں جانتے تو سب تھے مگر زبان صرف حسرت نے ہی دی. یہ محسوسات حسرت کے الفاظ میں عیش با فراغت اور ناواقفیت کے مزے ہیں، اور عہد ہوس کا فسانہ انہی سے عبارت ہے. وہ آغاز الفت کو یاد کرتے ہوئے اپنے شوق سے سوال کرتے ہیں: اے شوق کی بے باکی، وہ کیا تیری خواہش تھی جس پر انہیں غصہ ہے، انکار بھی، حیرت بھی. ایک اور شعر میں کہتے ہیں: چھیڑتی ہے مجھے بے باکی خواہش کیا کیا، جب کبھی ہاتھ وہ پابند حنا ہوتے ہیں. دیوان حسرت میں اگر محبوب کے ہاتھ پابند حنا ملتے ہیں تو شاعر کا بیان پابند حیا ملتا ہے. یہ باحیا شاعر کھرا عاشق ہے. اس کے بیان میں نہ سرت گری کا تکلف ہے، نہ شعبدہ بازی کا تصنع. بات دل سے نکلتی ہے، اس لیے دل میں اتر جاتی اور زبان پر چڑھ جاتی. مثال کے طور پر یہ 3 شعر پیش کیے جا سکتے ہیں جو ضرب المثل بن گئے. خیرت کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. رہنا تھا ان کا ہو کے رہے جو عزیز خلق، ہم کیا رہے کہ طب جہاں پر گراں رہے. صحتیں لاکھوں میری بیماری غم پر نثار، جس میں اٹھے بارہا ان کی عیادت کے مزے.
غزل میں روایت کی پابندی جتنی آسان ہے، یہ بات اسی قدر دشوار ہے کہ غزل گو کا اسلوب مانوس بھی معلوم ہو اور نیا بھی لگے، لوگ شعر کا رشتہ تہذیبی ورثے میں بھی تلاش کر سکیں اور یہ بھی کہہ اٹھیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ حسرت اسی دشوار راہ پر چلنے والے شاعر ہیں، ان کا مضمون پیش پا افتادہ مگر ان کا بیاں تازہ تر ہے۔ اردو میں کتنے ہی شعراء نے روب حسن کی اس کیفیت کا ذکر کیا ہے جس میں محبوب کے سامنے آنے پر عاشق کی زبان گنگ ہو جاتی اور کہنے سننے کے سارے اربان دل ہی میں رہ جاتے ہیں۔ اس خیال کو حسرت نے یوں ادا کیا ہے: اب ان سے کہو آرزوئے شوق نہ حسرت، اب ان سے کہو آرزوئے شوق نہ حسرت، وہ حسن بیاں آج کہاں گم ہے تمہارا۔ غم انتظار بھی ایک ایسا موضوع ہے جس پر لا تعداد شعر گئے ہیں اور بیشتر غم کی شدت اور انتظار کے لا حاصل ہونے کے بارے میں ہے۔ حسرت کا فلسفہ غم اس روایت سے مختلف ہے۔ غم انہیں ویرانی اور وحشت کی طرف نہیں لے جاتا بلکہ ان کے نہال فکر کو سرسبز اور کشت خیال کو سیراب کرتا ہے۔ اس قدر سبز و تر ہے کشت خیال، کس قدر سبز و تر ہے کشت خیال، گریہ انتظار ہے شاداب۔ ایک اور شعر میں محبوب کی راہ تکتے تکتے ان کی آنکھیں پتھراتی نہیں بلکہ سرمایہ دار انتظار بن جاتی۔ چونکہ حسرت غم کا تعلق بیتی ہوئی خوشیوں سے قائم کر لیتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں غم کو برداشت کرنے کی ہمت اور اس سے سمجھوتا کرنے کا سلیقہ ملتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ان اشعار میں ملتی ہے جو 1937 میں بیگم حسرت کے انتقال پر کہے: غیر ممکن ہے تیرے بعد ہوس دل کسی اور سے لگانے کی، مٹ گئیں آپ بھی مٹا کے تجھے سختیاں خود بخود زمانے کی، اب نہ وہ دل نہ وہ ذخیرہ شوق، توڑ دوں کنجیاں خزانے کی۔ ان کے بعد اب وہ کیا ہوئی حسرت، ان کے بعد اب وہ کیا ہوئی حسرت، دل فریبی تیرے فسانے کی۔ میں نے یونین ہال میں حسرت کی تقریر سنی، اس میں فسانے کی کوئی دل فریبی نہ تھی۔ ہم دھواں دار تقریریں سننے کے عادی ہو چکے تھے اور یہ تقریر صرف دھواں دھواں تھی۔ وہ اپنی پھٹی پھٹی آواز میں صاف گوئی کا مظاہرہ کر رہے تھے، انگریز کے باغی، ہندو سے ناراض، مسلمانوں کی نامسلمانی سے بیزار، مسلم لیگ کے نواب زادوں اور جاگیرداروں سے مایوس۔ وہ معاشی نظام کی ناانصافی پر برس پڑے، سرمایہ داری پر بھی عتاب آیا اور بات انقلاب تک جا پہنچی۔ وہ اچھے مقرر نہ تھے، ان کی تقریر سے مایوسی اور غلط فہمی ہوئی، کچھ ان کی ذات کے بارے میں اور کچھ ان کے خیالات کے بارے میں۔ کسی نے کہا سٹیا گئے، کسی نے کہا یہ محض مخالفت کرنا جانتے ہیں، کوئی بولا انہیں صرف شاعری کرنی چاہیے، سیاست ان کے بس کا روک نہیں۔ یہ باتیں وہ نوجوان طالب علم کر رہے تھے جن کی پیدائش سے کئی برس پہلے حسرت نے آزادی کی خاطر قید بامشقت کی سزا کاٹی تھی۔ ایک سخت جاں نسل کی قربانیوں کے طفیل انگریز اب آزادی کے مطالبے پر گفتگو کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ نئی نسل نے گول میز اور شملہ کانفرنس کو انگریز کی رواداری جانا اور اسے وہ پرانی نسل بیکار معلوم ہونے لگی جس پر سارے ظلم و ستم آزمانے کے بعد انگریز اس نتیجے پر پہنچا تھا: روح آزاد ہے خیال آزاد، روح آزاد ہے خیال آزاد، جس میں حسرت کی قید ہے بیکار۔ قید کی زنجیریں ٹوٹنے کو ہیں اور اس کے ساتھ نئی اور پرانی نسل کے رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ حسرت نے جن کے لیے دکھ اٹھائے انہی کے لیے اجنبی بن جائیں گے۔ ایک دن میں کسی سلسلے میں علی گڑھ ریلوے اسٹیشن پر موجود تھا۔ دوسرے درجے کے مسافر خانے میں مولانا حسرت موہانی بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹین کا چھوٹا سا بکس، میلی دری میں لپٹا ہوا تکیا، یہ دونوں چیزیں رسی سے بنی ہوئی تھیں جس کی ایک گرہ سے لوٹا بنا ہوا تھا۔ میرا جی بہت چاہا کہ یہ سامان اٹھا کر ڈبے تک پہنچا دوں، مگر میں سوچتا ہی رہ گیا اور انہی ہاتھوں نے جو جیل میں چکی پیستے تھے یہ سامان اٹھا لیا۔ بھرے بھرے بھدے ہاتھ جن میں کل رات ایک باریک نب والا قلم پکڑ کر اس باغی صفت صوفی منش غریب شہر اور رئیس غزل نے میری آٹوگراف البم میں لکھا تھا: فقیر حسرت موہانی
2 دسمبر 1943۔ فقیر کے نقطے نہیں اور موہانی تو صرف شوشے دار نصف دائرہ اور ایک ٹیڑھی لکیر ہے۔ نقطے نہ صحیح، وہ شخص نقطہ سنج تو تھا، لکیر سیدھی نہ صحیح، وہ خود تو ساری عمر صراط مستقیم پر چلتا رہا۔ دستخط بدخط صحیح، وہ شاعر تو خوش نوا تھا، اس نے اپنے نام کے ساتھ فقیر لکھا ہے اور یہ بات برحق ہے۔ اس کی روشن ضمیر ذات میں فکر و فقر اور روایت و بغاوت یوں جمع ہو گئے کہ بے اختیار اسی کا یہ مصرع یاد آتا ہے: ایک طرفہ تماشا تھی حسرت کی طبیعت